Hi students, welcome at KitCan Digital Learning. I am your English teacher. Today I am presenting you lecture number 1 and the topic is Special People from your English book class 6 published by Oxford University Press. Before starting our today's topic, I would like to advise you a few tips for effective learning and takes maximum benefit from KitCan Digital Learning. Like and subscribe your school channel so you will not miss any video. Carefully listen and watch video from start to end. Find out the answer of the question from the video. You have to watch the video multiple times until you have find the answer. Now we are moving towards our first topic, which is Unit 1 Special People. Have you ever stopped to help a blind man cross the street? क्या आपने किसी ऐसे इंसान को जो कि नाबीना हो रोड क्रॉस करने में मदद की है? Have you ever wished an old woman in a wheelchair or made friends with a special child who is as old as you are but does not have the same abilities? کیا آپ نے کبھی کسی ایسے بچے کو دوست بنایا ہے جو کہ آپ کے ہی جتنا ہو لیکن اس کے اندر سیم ایبلٹیز نہ ہو، وہ اسپیشل ہو؟ ہاؤ ڈیڈ یو فیل وین یو ہیلپ دیز پیپل؟ اور ان لوگوں کی مدد کرنے سے آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ People with disabilities are often treated unfairly by us, even though we do not do it deliberately. اس طرح کے لوگ جو کہ ڈسیبل ہوتے ہیں، فار ایگزامپل بلائنڈ، ڈیف اینڈ ڈم، ڈسیبل لوگ اکثر انفیئرلی ٹریٹ کیے جاتے ہیں، یعنی کہ ان کے ساتھ بیہیویئر اچھا نہیں رکھا جاتا، اگرچہ ہم یہ جان بوجھ کر نہیں کرتے لیکن پھر بھی اکثر اوقات ایسے لوگ جو کہ ڈسیبل ہوتے ہیں یا اسپیشل پیپل ہوتے ہیں وہ انفیئرلی ٹریٹ کیے جاتے ہیں. وی اگنور پیپل ان ویل چیئر اینڈ ڈو ناٹ اسٹاپ ٹو ہیلپ دیم. ہم ویل چیئر پہ بیٹھے لوگوں کی ہیلپ نہیں کرتے، انہیں اگنور کرتے ہیں اور ان کی مدد نہیں کرتے. وی ڈو ناٹ ریئلائز دیٹ ڈسیبل پیپل آلسو وانٹ ٹو پلے، رن اینڈ لیڈ نارمل لائفز لائک اس. ہمیں یہ احساس نہیں ہو پاتا کہ جو لوگ ڈسیبل ہوتے ہیں وہ بھی کھیلنا چاہتے ہیں، بھاگنا چاہتے ہیں اور ہماری طرح ہی نارمل لائف گزارنا چاہتے ہیں. The entrance to many buildings and restaurants do not have any access for wheelchairs and buses do not have any ramps for wheelchairs. اونچی عمارات جو ہوتی ہیں لائک بلڈنگز وغیرہ یا شاپنگز مال وغیرہ، ریسٹورانٹس، وہاں پہ ویل چیئرس کے لیے کوئی ایسا آسان ایکسیس یا راستہ نہیں بنایا جاتا. اسی طرح سے بسیز کے اندر بھی ویل چیئرس کے لیے کوئی ریمپ یا کوئی ایسا راستہ نہیں بنایا جاتا جس سے ایزیلی ویل چیئر والے ڈسیبل لوگ انٹر ہو سکیں. When a disabled child enters a new school, children stop to stare or make fun instead of making him or welcome him. یعنی کہ جب بھی کوئی ایسا نیو اسٹوڈنٹ اسکول میں آئے اور وہ کسی بھی اس میں کوئی بھی ڈسیبلٹی ہو، فار ایگزامپل اف ہی از بلائنڈ، تو اسے رک کے باقی بچے جو ہے گھورتے ہیں انسٹیڈ آف، یعنی کہ بجائے کہ اسے ویلکم کیا جائے اسے عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں. لیٹس میک اے پرومس ٹو میک اسپیشل ایفرٹس ٹو ٹریٹ آل ڈسیبل پیپل. چلیے عہد کرتے ہیں کہ ہم اسپیشل پیپلز جو بھی ڈسیبل لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ایفرٹس کریں گے اور ان سب کو اچھی طرح ٹریٹ کریں گے، ویدر دے آر اولڈ اور ینگ، ان اے وے دیٹ دے فیل ریسپیکٹڈ اینڈ وانٹیڈ. پھر چاہے وہ بوڑھے ہوں یا جوان ہوں لیکن ہم انہیں رسپیکٹڈ فیل کروائیں گے. اسی طرح سے ہم آج ایک پرسنالٹی کے بارے میں پڑھیں گے جو کہ ڈسیبل تھی اور انہوں نے اپنی لائف میں کیا کیا اچیو کیا. وی آر گوئنگ ٹو ریڈ اباؤٹ ہیلن کیلر. ہیلن کیلر واز بورن ان امریکہ ان 1880. ہیلن کیلر ایک ڈسیبل وومن تھی جو کہ امریکہ میں 1880 میں پیدا ہوئی. She was a beautiful, healthy baby, but when she was 19 months old, her life changed completely when she fell ill with the fever. وہ ایک بہت ہی صحت مند اور خوبصورت جو ہے بیبی تھی، بٹ وہ جب 19 منتھس کی تھی تو ان کی لائف کمپلیٹلی چینج ہو گئی تھی کیونکہ وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئی تھی بخار کی وجہ سے. After Helen recovered, her mother noticed that she would not turn her head at sounds or respond when she waved her. جب وہ اس بیماری سے ریکور کر گئیں تو ان کی مدر نے یہ بات نوٹ کی کہ وہ کسی بھی طرح کے ساؤنڈ پہ اپنا ہیڈ موو نہیں کرتی یا رسپانس نہیں کرتی.
The illness had left the little girl blind and deaf. بیماری نے ان کے اوپر اتنا اثر کیا کہ ہیلن کیلر جو ہے وہ بلائنڈ اور ڈیف ہو گئی تھی، یعنی کہ ان کی دیکھنے اور سننے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی۔ Helen and her family went through a very hard time as she became a very difficult child, screaming, smashing dishes and toys, and having terrible temper tantrums. ہیلن اور ان کی فیملی کے لیے وہ وقت بہت کٹھن تھا کیونکہ ہیلن جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ چائلڈ ہو گئی تھی، چیخنا چلانا اور بہت ہی چڑچڑی رہنے لگی تھی وہ، اینڈ ہیونگ ٹیریبل ٹیمپر ٹینٹرمس، وہ بہت زیادہ جو ہے چڑچڑی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے ان کی فیملی بہت زیادہ مشکل وقت سے گزری۔ آن دا ایڈوائس آف اے فرینڈ دا فیملی آسکڈ اے اسکول فار دا بلائنڈ فار ہیلپ۔ ایک فرینڈ نے انہیں ایڈوائز کیا کہ آپ کسی اسکول سے ہیلپ لیں جو کہ بلائنڈ جو ہے اسپیشل پیپلس کی ہیلپ کرتا ہو۔ دا اسکول سینٹ فارمر پپل کالڈ اینی ٹو بی ہیلنس کمپینین اینڈ ٹیچر۔ اور وہاں سے ایک اسکول نے جو ہے ٹیچر بھیجی جس کا نام اینی تھا، وہ ہیلن کی ٹیچر بنی۔ ان دا بگننگ اینی ٹرائیڈ ٹو ٹیچ ہیلن ٹو فنگر اسپیلز۔ شروع میں ہیلن کی ٹیچر نے ٹرائی کیا کہ وہ فنگر کے تھرو اسپیل کر کے جو ہے ہیلن کو پڑھا سکے، بٹ بائی ٹریسنگ ورڈز لائک ڈال اینڈ کیک آن ہر ہینڈ، اس کے ہاتھ پہ فنگر سے وہ ڈال اور کیک جیسے ورڈز کو ٹریس کرتی تھی، بٹ ہیلن کوڈ ریپیٹ دا فنگر موومنٹس۔ ہیلن فنگر کی جو موومنٹس ہوتی تھی اس کو ریپیٹ کر پاتی تھی، بٹ وہ ریکگنائز نہیں کر پاتی تھی کہ جو بھی ورڈز مجھے بولا جا رہا ہے یا پڑھایا جا رہا ہے اس کی میننگ کیا ہے، but could not understand what they meant. Her behavior became worse when Annie tried to teach her table manners, but slowly a friendship developed between them and Helen's attitude became better. کچھ ہی ٹائم بعد اس کا بیہیویئر بہت زیادہ خراب ہو گیا اینی کے ساتھ، لیکن آہستہ آہستہ ان کے بیچ میں دوستی ہوتی گئی اور ہیلن کا ایٹیٹیوڈ اور بہتر ہوتا گیا۔ One day they both were walking near a well. ایک دن وہ دونوں ایک کنویں کے پاس واک کر رہی ہوتی ہیں when Annie placed Helen's hand under the water. Annie ہیلن کا ہاتھ پکڑ کے کنویں میں پانی میں ڈال دیتی ہے and on the other hand she spelled the word water. اور دوسرے ہاتھ پہ وہ اپنی فنگر سے واٹر لکھتی ہے۔ Something about this action explained the words to Ellen and she said later. ہیلن کو جو ہے اس ایکشن سے کچھ سمجھ میں آتا ہے اور وہ کہتی ہے the mystery of language was revealed to me. لینگویج کی جو مسٹری ہے وہ مجھ پہ ریویل ہو گئی ہے۔ After his Helen's progress was astonishing and she learned to read, braille and type. اس ایکشن کے بعد ہیلن نے جو ہے وہ لکھنا سیکھا، پڑھنا سیکھا اور ٹائپ کرنا بھی سیکھا۔ On 28 June 1904, Helen became the first deaf and blind person to earn a Bachelor's of Arts degree. ہیلن جو ہے انہوں نے 28 جون 1904 کو اپنی جو ہے بیچلرز آف آرٹ کی ڈگری کمپلیٹ کی، اور وہ فرسٹ چائلڈ تھیں جو کہ بلائنڈ بھی تھیں، ڈیف بھی تھیں، اور اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی آرٹس کی ڈگری کمپلیٹ کی۔ That was the topic for today. Now you have to answer the question. And the question is, how old was Helen when she fell ill? Write this answer in your copy. Hope you enjoyed and learned basic concept of today's topic. Don't forget to answer the question and write the answer of this question in your summer vacation copy or journal within 24 hours to maintain your summer vacation learning project marks, as total marks of this question will be added in your final term exams based on your reply of all questions. The marks of these questions are 10. Hope to see you in the next topic and learn more new concepts. Thank you. Bye bye.